دعا سے پہلے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے اور بعد میں دعا بلند آواز سے کی جائے، کم از کم اتنی آواز سے کہ دعا کی جو آواز ہے اپنے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد مانگی جانے والی جو دعا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلال الہی میں غوطہ زن ہو کر اس کی عظمت رحمتوں کو یاد کر کے انتہائی ادب و خلوص کے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بلند کر کے سینے کے سامنے کھول کر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اپنے گناہوں سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا رب ضرور قبول کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ رب سے ایک دعا ضرور کیا کریں، جب بھی دعا مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے یہ الفاظ مت کہنا بولیے کہ اے اللہ اگر ہماری دعاؤں کو دیکھنا ہے ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تو دیکھنا ہے تو اپنی رحمت کو دیکھ، کیونکہ ہم گناہ گار بندے ہیں، نہ تو کوئی ایسی نیکی ہے جس کا اجر رب سے مانگ سکیں، نہ ہی کوئی ایسا عمل ہے جس کا واسطہ دے سکیں کہ فلاں عمل ہمارا بڑا اچھا ہے۔ لمحہ بلمحہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کبھی صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، اسلام اسی پہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ رب کے بندوں کے بارے میں جو سوال پوچھا جانا ہے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں جو سوال پوچھا جانا ہے، اس مخلوق کے دل سے دعائیں نکلی جاتی ہیں، جو ہمیں لوگ دل سے دعا دیتے ہیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دعا جو ہے بار بار اگر آپ کی کوئی قبول نہیں ہو رہی نا، بار بار رب سے مانگ کے تھک چکے ہیں اور شدید خواہش ہے، شدید تمنا ہے، رہ بھی نہیں سکتے کہ اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، بڑی خواہش ہے، بڑی طلب ہے، لیکن پھر بھی نہیں وہ چیز مل رہی، تو ادھر ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، یتیموں، مسکینوں یا بیوہ عورتوں سے کسی سے بھی بولیے کہ میرے حق میں دعا کریے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ کے پارسا بندوں کی تو بات ہی کیا ہے نا، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں یہاں صرف بات کر رہی ہوں، کوئی یتیم بچہ لے لیجئے، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی بیوہ عورت ہو، اس سے بھی کہہ دیں گے نا کہ ہمارے لیے دعا کریں، بغیر یہ سوچے کہ یہ فلاں بندہ تو خود بڑا نیک ہے۔ ہم انسان ہیں نا، لوگوں کے اعمال پہ بھی بڑھا چلے جاتے ہیں کہ فلاں بندے تو یہ کام کرتا ہے، اس سے میں کیوں کہوں، اس سے تو اچھے میرے اعمال ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اعمال کا حساب کتاب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کون سا عمل ہے جس نے اسے بھجوا دینا ہے، اور ہم انسانوں نے حساب کرتے ہی رہنا ہے۔ کسی کے ایک عمل کا، صرف ایک عمل کا بھی پلڑا اتنا باری ہو جانا ہے کہ اس کے گناہوں سے اس نیک عمل نے سبقت لے جانی ہے بروز حشر۔ اس لیے لوگوں سے دعا کرواتے ہوئے یہ نہ سوچئے کہ فلاں بندے کا یہ عمل یہ ہے، میں کہتی ہوں اپنے حق میں دوسروں سے دعا کروائیے، انشاءاللہ وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک کیجئے۔ نہ ایک تو میرے خیال میں جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ کسی کی مدد کریں تو ضرور کریں، اگر مدد نہیں بھی نہ کر سکتے تو زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، جس کی کہتے ہیں بدترین عزت وہ ہے جو کسی کی زبان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ لوگ ڈر کے جو کسی کی عزت کرتے ہیں نا، اس شخص جیسا بے عزت انسان ہی نہیں، وہ عزت کیسی جو کسی کے ڈر سے کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو زبان لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھیے، انشاءاللہ لوگوں کے دلوں سے بھی دعائیں نکلیں گی، کیونکہ اللہ کے جو پارسا بندے تھے، اللہ کے یہاں تک کہ جو اصحاب تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لیجئے، وہ مدینہ منورہ کے بچوں سے بھی اپنے حق میں دعائیں کرواتے تھے، کہتے تھے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے،
دیکھ لیجئے کہ اتنے نیک اعمال والے بھی کیا کہہ رہے ہیں، بچوں سے کیا دعائیں منگوا رہے ہیں کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ حالانکہ عمر کے اعمال کا اندازہ لگا لیجئے، ہم تو ان کے غلاموں کے پیروں کی خاک جیسے بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے انکساری۔ اور آج ہم لوگوں میں صرف ایک میں آ چکی ہے، میں اس سے بہتر، میں اس نے مجھے یہ کہا، یہ چیزیں جو ہیں یہی ہماری بے سکونی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے گھر سے دیا ہوا ہے، 3 وقت کی روٹی کھا کے سوتے ہیں، پیٹ بھر کے سوتی ہیں، پھر بھی انسانوں سے کیوں گلے ہیں؟ مجھے فلاں جگہ پہ ملا، اس نے مجھے یہ بات کر دی، ادھر بات کس کی آ گئی؟ زبان کی بات آ گئی، فلاں بندے نے مجھے یہ بات کر دی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، دوسروں کے دل سے ایسی بد دعائیں ہمارے لیے نکالتی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگاتے، اور وہی بد دعائیں جو ہیں ہمارے لیے عذاب کا، بے سکونی کا باعث بن چکی ہوتی ہیں، جس بات کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔